أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ مولانا العظیم. سلسلہ کلام یہ چل رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے نبی بنا کر بھیجا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بعض لوگوں نے تو افراد سے کام لیا اور بعض لوگوں نے تفرید سے کام لیا. یہود نے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننے سے بھی انکار کر دیا اور بلکہ ان کی والدہ صاحبہ پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، یہ جھوٹ بولتے ہیں. نبی ماننے سے ہی انکار کر دیا یہودیوں نے. اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ غلو کیا، یہ افراد کیا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان لیا. بعض عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں اور بعض عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں. اور بعض عیسائی یہ کہتے ہیں کہ تین مل کر کے خدا بنے. ایک تو اللہ جل شانہ اور ایک ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ایک ان کی اماں حضرت مریم، یہ تینوں مل کر کے خدا ہیں. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ تینوں مل کر کے خدا ہیں. بہرحال اللہ جل شانہ نے اس کو غلو قرار دیا کہ یہ غلو ہے. دین کے اندر اگر زیادتی کر دی جائے تو اس کا نام غلو ہے اور اس سے منع فرمایا ہے. تو یہ تینوں فرقے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا یہ کہ تین خدا مانتے ہیں، ان تین میں سے ایک مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، یہ سب کے سب گمراہ ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں. اس لیے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کو ایک نہیں مانا. اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے ایمان والے کے لیے. تو یہ سب کافر ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں پر یہ فرمایا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، یعنی تم کو تو کتاب دی گئی، تم کو تو انجیل دی گئی اور اس کے بعد بھی تم نے انجیل میں جو کچھ لکھا اس پر عمل نہ کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کرنا شروع کر دیا. لا تغلو فی دینکم، تمہارے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر مگر جو حق بات ہے. حق بات کہو، جو صحیح بات ہے وہ کہو. غلط باتیں اللہ جل شانہ کے بارے میں نہ کہو. انما المسیح عیسی بن مریم، مسیح جو ہیں وہ عیسیٰ بن مریم ہیں اور کچھ نہیں ہے.
یعنی وہ حضرت مریم کے بیٹے ہیں، عیسیٰ ہیں، ایک انسان ہیں، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، رسول اللہ و کلمتہ، وہ اللہ کا رسول ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا مطلب حکم۔ اللہ تعالی نے ایک اپنا حکم بھیجا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، انہوں نے آ کر کے حضرت مریم کے گریبان پر پھونکا تو اس کے ذریعے اللہ نے حمل ٹھہرا دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، بغیر باپ کے، صرف اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، اس لیے ان کو کلمہ، اللہ کا کلمہ کہا گیا۔ القاہا الی مریم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا ان کو مریم کی طرف، حضرت مریم کے گریبان میں جبرائیل علیہ السلام نے پھونک دیا، اس کے ذریعے حمل ٹھہر گیا عیسیٰ علیہ السلام کا۔ وروح منہ، اور اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی خاص روح ہیں، ایسے تو سبھی روحیں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی ان کے اندر، وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، ان کے اندر اپنی روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، یعنی اپنی خاص قسم کی روح پھونکی۔ جس چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کر دی جاتی ہے تو اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے۔ سبھی روحیں اللہ کی بنائی ہوئی، لیکن کہا یہ ہماری خاص روح ہے۔ تو اسی طرح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو روح ڈالی، جو روح بھیجی، تو وہ روح کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی خاص روح ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسولوں پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ نے جو رسول بھیجے وہ اپنے زمانے میں برحق تھے، ان کو مانو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور تین نہ کہو۔ عیسائی لوگ کچھ کہتے تھے تین ہے خدا۔ انتہوا خیرا لکم، تم رک جاؤ، یہ تین خدا کہنے سے یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں، کوئی لڑکا نہیں، اس بات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، سب کا مالک وہی ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے کارساز، بہترین کارساز ہے اللہ تعالیٰ، کام بنانے والا۔ لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ، مسیح عیسیٰ علیہ السلام اس بات سے عار نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے بن جائیں۔ وہ تو زندگی بھر لوگوں سے یہی کہتے رہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اب جب آسمان پر ہیں اب بھی اللہ کا بندہ بننے سے عار نہیں کریں گے، اور پھر جب زمین پر آ جائیں گے تب بھی اللہ کا بندہ بننے سے عار نہیں کریں گے، یہی کہیں گے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور مقرب فرشتے بھی اللہ کا بندہ بننے سے عار نہیں کریں گے۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو شخص اللہ کی عبادت سے اپنے آپ کو یہ سمجھے گا، عار سمجھے گا، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو اللہ تعالیٰ میدان حشر میں سب کو جمع کریں گے اور سب کا حساب و کتاب لیں گے۔ وہاں اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے جو تکبر کیا اور بڑائی کی اور اللہ کی عبادت کو گھٹیا سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اس کا کیا نتیجہ ہے، یہ سب وہاں پر پتہ چل جائے گا میدان حشر میں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو عیسائی لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں، یعنی تین چیزوں کو ملا کر خدا مانتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو تین میں کا ایک کہتے ہیں، یا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، یا جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی خدا مانتے ہیں، یہ تینوں فرقے گمراہ ہیں اور یہ تینوں شرک میں مبتلا ہیں۔
اس سے بچنا ضروری ہے، اس سے توبہ کرنا ضروری ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو ہے اور غلو کرنے سے منع فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی، میری شان میں حد سے آگے نہ بڑھنا، کما اطرت النصارى، جیسا کہ نصارہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں آگے بڑھ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ابن اللہ ہیں، حالانکہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ تو صرف اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہنا، اس سے زیادہ حد سے آگے نہ بڑھنا میری تعریف کے اندر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات سے منع فرمایا۔ دین میں جب غلو کیا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں، بدعتیں پیدا ہو جاتی ہیں، تو اس لیے منع کیا گیا کہ بزرگوں کی شان میں، انبیاء علیہ السلام کی شان میں بھی حد سے آگے بڑھنے سے منع فرمایا۔ انبیاء علیہ السلام اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ کی خصوصی نظر اور عنایت ہے ان پر، اور اللہ نے ان کو اپنا پیغام دے کر کے اپنی مخلوق کے پاس، اپنے بندوں کے پاس، انسانوں کے پاس بھیجا ہے۔ اللہ کا پیغام لے کر کے آئے ہیں، وہ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ مرتبہ انبیاء علیہ السلام کا ہے، اور ان سب میں بھی سب سے بڑا مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، لیکن آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بھی اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہو، اس سے آگے زیادہ کچھ نہ کہنا۔ تو اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے کہ غلو نہیں ہونا چاہیے، اور غلو کرنے سے معاملہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور یہود و نصارہ نے تو صرف نبیوں کے بارے میں ہی غلو نہیں کیا، بلکہ اپنے بزرگوں کے بارے میں بھی غلو کیا، اور اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اپنے علماء کو اور اپنے راہبوں کو، بزرگوں کو، مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا انہوں نے اللہ کے مقابلے میں، ان کی پوجا کرنے لگے، ان کی عبادت کرنے لگے، ان کو ہی سجدہ کرنے لگے، ان سے ہی دعائیں مانگنے لگے، ان سے ہی منتیں مانگنے لگے۔ یہ کتنا بڑا شرک اللہ تبارک و تعالی نے ان کے بارے میں ذکر کیا ہے قرآن پاک کے اندر، یہود و نصارہ کے بارے میں۔ اور مسلمانوں میں بھی جو لوگ حد سے آگے بڑھ جاتے ہیں تو وہ اولیاء اللہ کو خدائی میں شریک ماننے لگتے ہیں، اور ان کے ہی سامنے سجدہ کرنے لگتے ہیں، ان سے ہی دعا کرنے لگتے ہیں، ان کے ہی سامنے منتیں مانگنے لگتے ہیں۔ یہ سب شرک کے کام ہیں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا جس کی عبادت کی جائے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ لہٰذا جس طرح یہودی لوگ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی نہیں مانتے، ان کا یہ غلط طریقہ ہے۔ ہم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، لیکن جو عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں یا تین میں سے ایک مانتے ہیں، وہ بھی غلطی پر ہیں، ان کا طریقہ بھی صحیح نہیں ہے۔ چنانچہ یہاں ہندوستان میں جب انگریزوں کی حکومت تھی تو انگریز لوگ بڑے بڑے پادریوں کو بلاتے تھے، اور وہ پادری لوگ آ کر کے اسلام کے خلاف اعتراضات کرتے تھے اور اپنے مذہب کے بارے میں یہاں پر باتیں پھیلاتے تھے، پرچار کرتے تھے۔ اس زمانے میں بہت سارے پادری لوگ آئے اور علماء کرام ان کا جواب دیتے تھے۔ ایک پادری فنڈر جو آیا، بہت بڑا پادری تھا، اس نے جب اسلام پر یلغار کی اور اعتراضات شروع کیے تو اس کا کوئی جواب نہیں دے پا رہا تھا، حتیٰ کہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، ان کو پتہ چلا
تو انہوں نے کہا میں اس کا جواب دوں گا۔ چنانچہ آگرہ میں اس سے مناظرہ ہوا پادری فنڈر سے، حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کا، اور انہوں نے اس کے دندان شکن جواب دیے، ایسے جواب دیے کہ وہ ان جوابوں کو سن کر کوئی جواب نہیں دے سکا اور وہاں سے میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا، جبکہ یہاں انگریزوں کی حکومت تھی۔ لیکن حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی کے خلاف انگریزوں کی حکومت نے وارنٹ جاری کر دیا، جہاں بھی مل جائے پکڑ کر لاؤ۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب معلوم ہوا تو وہ ہندوستان چھوڑ کر مکہ شریف چلے گئے۔ تو مکہ شریف میں جو مدرسہ سولتیہ ہے وہ انہوں نے ہی قائم کیا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک صاحبہ تھی سولت جہاں، ان کی وہاں زمین تھی، انہوں نے اپنی زمین دے دی اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب سے کہا کہ آپ یہاں مدرسہ قائم کر لیجیے مکہ شریف۔ تو بہرحال اب اس کے بعد وہ پادری فنڈر ترکی چلا گیا، اور ترکی کی حکومت اس زمانے میں پوری دنیا پر تھی، تو مکہ شریف بھی ترکی کے ہی ماتحت تھا۔ تو ترکی کے بادشاہ نے مکہ شریف کے گورنر کو خط لکھا کہ ہمارے یہاں ترکی میں ایک پادری آیا ہوا ہے، وہ اسلام پر ایسے اعتراضات کرتا ہے کہ کوئی اس کا جواب نہیں دے پاتا، تو وہاں مکہ شریف میں اگر کوئی ایسا عالم ہو جو اس کا جواب دے سکے تو آپ یہاں بھیج دو اس کو۔ تو مکے کے جو شریف مکہ تھے گورنر، انہوں نے معلومات کی تو پتہ چلا کہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے اس کو ہندوستان میں ہرایا ہے۔ پادری فنڈر کو لوگوں نے بتایا، تو مکہ شریف کے گورنر نے حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب سے کہا کہ ترکی کے بادشاہ نے ہم کو خط لکھا ہے کہ میں ایک پادری آیا ہوا اسلام پر بڑا اعتراض کرتا ہے، تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ جا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں تو اس کا انتظار ہی کر رہا ہوں، جب سے بھاگ کر گیا کہ دوبارہ ملاقات ہو جائے۔ چنانچہ حضرت کو بڑے اعزاز کے ساتھ بادشاہ نے وہاں بھیجا، گورنر نے اور وہاں بادشاہ نے بڑا استقبال کیا اور اپنے یہاں رکھا، اور مناظرے کی محفل سجی، اور اس کے بعد پادری فنڈر آیا اور اس نے اعتراضات کیے۔ اس کو کیا معلوم تھا کہ یہاں بھی مولانا رحمۃ اللہ صاحب تشریف لائے ہوئے ہیں؟ تو جب نکل کر کے وہ آئے محل میں سے اور آ کر کے اس کا جواب دیا تو انہوں نے کہا ارے یہ تو وہی مولانا رحمۃ اللہ صاحب ہیں جن سے ہندوستان میں مناظرہ ہوا تھا۔ تو وہاں سے بھی وہ اسٹیج سے کود کر کے بھاگ گئے۔ بہرحال حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے اعتراضات کو اور جو حضرت نے جوابات دیے اسلام کی طرف سے ان کو کتاب کی شکل میں اظہار الحق کے نام سے شائع فرمایا۔ میں جب پہلے حج میں گیا تھا 1993 میں تو مدرسہ سولتیہ بھی گیا، اور وہاں کے محترم صاحب نے مجھ کو عربی میں وہ کتاب اظہار الحق دی تھی۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پاکستان میں اس کا ترجمہ کروایا اظہار الحق کا، اور 3 جلدوں میں اس کو چھاپا ہے اردو میں۔ اس کا نام ہے بائبل سے قرآن تک، عیسائیت کیا ہے اور اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں اور وہ اسلام سے کس طرح ٹکراتی ہے، یہ اگر سمجھنا ہے تو اس کتاب کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ بہرحال عیسائیت جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہے۔ ہم توحید کے قائل ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں۔ عیسائی لوگ 3 خدا کو مانتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ یہ اسلامی عقیدے کے بالکل خلاف ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ قیامت کے قریب پھر دنیا میں تشریف لائیں گے، اور یہاں آ کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی وہ حکومت قائم کریں گے، اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کریں گے، اور پھر شادی بھی کریں گے۔ وہ ابھی شادی نہیں ہوئی ان کی، اور ان کے بچہ بھی ہوگا، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہوگا۔ اللہ جل شانہ ان سے ایک بہت بڑا کام لیں گے، تو عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سانس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ ان کی سانس جہاں تک جائے گی دجال ان کی سانس سے ہی پگھلنا شروع ہو جائے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، لیکن خدا نہیں ہیں، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول۔
اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور ان کا کرم ہے کہ ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ زندگی عطا فرما رکھی۔ اس زندگی کا ایک ایک سانس بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اس کی ہم کو قدر کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو وہاں کی بہت ساری نعمتیں ان کو مل جائیں گی، تو وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کسی چیز پر کوئی افسوس نہیں ہوگا سوائے اس سانس کے جو بغیر اللہ کے ذکر کے گزر گئی۔ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ اس کی عادت ڈالنے کے لیے یہ تسبیحات بتائی جاتی ہیں کہ ہم شروع میں 3 بار درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد 7 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، پھر 3 بار درود شریف پڑھ لیں، اور اس کا اجر و ثواب تمام بزرگوں کو، خاص طور سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے اولیاء کرام کو ثواب پہنچا دیں۔ اور اس کے بعد میں یہ ذکر شروع کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی 2 تسبیح اور اللہ 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 کی 5 تسبیح۔